آج کی اس نشست میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارہ سے سورہ ابراہیم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، جن آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کاز یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا عزم و عمل، آپ کی جہد مسلسل، آپ کی عزیمت اور استقامت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امانت پر ہر دور کے اندر آپ کی امت کی پہرہ داری منفرد اور ممتاز اور ممیز ہے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اسلام کی سربلندی اور عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کے دفاع، پرچم اسلام کے تحفظ اور قرآن کی بقا اور اسلام کی آبادکاری اور اسلام کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جو جد و جہد اور راہ عزم و ہمت شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ و مرتضیٰ امام غیرت و حمیت، امام حریت و انقلاب، سیدہ شباب اہل الجنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنائی وہ فکر اور وہ نظریہ، اپنی مثال آپ ہے۔ زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان کی جملہ مخلوقات ایسی قربانی دیکھنے سے، امام علی مقام کی قربانی سے قبل بھی ایسی قربانی دیکھنے سے قاصر تھیں، اور امام علی مقام کی قربانی کے بعد بھی ایسی قربانی دیکھنے سے ارض و سماوات قاصر ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے موضوع سے پھر جڑ جائیں گے کہ یزید میری اور آپ کی طرح ایک انسان تھا، لیکن اس کی بدبختی اور اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ روشن خیال اور لبرل تھا، وہ سیکولر نظریات کا مالک تھا، وہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا، وہ قرآن کے رہنما اصولوں کو اپنی سوچ اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں یزید کی فکر سے اس لیے ٹکرائے کہ شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کرنا بلکہ طبیعتوں کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور بھی لبرل اور سیکولر اور روشن خیال نظریات اور اعتقادات کا دور ہے۔ گلی گلی میں یزیدیت ہے، سوچوں میں یزیدیت ہے، فکریں یزیدی ہیں، نظریات اور خیالات پر یزیدی تسلط قائم ہے۔ اپنی فکر، اپنے عقائدات اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور اپنے افکار کو یزیدی تسلط سے آزاد کر کے قرآن کے سپرد کرنا اور قرآن کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو وقف کر دینا حسینیت کہلاتا ہے۔
بڑے انعامات کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ قرآن کی 6666 آیات کو جس زبان میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس اسلوب اور جس منہج پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن آپ کو مزاج حسین کے مطابق رہنمائی کرتا دکھائی دے گا۔ یزید کلمہ گو تھا لیکن کلمہ کے تقاضوں سے بے خبر تھا۔ یزید قرآن پڑھنا جانتا تھا لیکن قرآن کے دیے گئے ضابطوں سے بے خبر تھا۔ یزید خود کو اسلامی ریاست کا حکمران کہتا تھا اور حکمران تھا، لیکن وہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے لیے جو قرآن و سنت نے اصول و قواعد واضح کیے ہیں ان سے بے خبر تھا اور نا آشنا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قرآن کے دیے ہوئے پیراگراف کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانا حضور کے مکتب نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیری حیات میں 7 سال گزارے، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور آپ نے دیکھا۔ آپ نے انصاف ہوتے دیکھا، آپ نے عدل کے اصول دیکھے، آپ نے قرآن مکتب رسالت سے سیکھا، آپ نے وحی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے جبرائیل کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ مکتب رسالت کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں اور آپ کے سینے پر اور آپ کی آغوش ختم نبوت میں بیٹھ کر آپ کو تعلیم پانے کا موقع میسر آیا، تو ایسے پاکیزہ دور میں پروان چڑھنے والی شخصیت کسی طور بھی یزید جیسے حکمران کو قبول نہیں کر سکتی۔ ایسے پاکیزہ ادوار میں پروان چڑھنے والی شخصیت کسی طور بھی یزید کو قبول نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے پیش نظر قرآن تھا، اور قرآن کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں پروردگار نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیب کی مثال بیان کی؟ کلمہ طیب کی مثال ہے کشجرۃ طیبۃ، اس درخت کی طرح جو درخت پاکیزہ ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اور درخت کی پاکیزگی کی علامت یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہے اور اس کی شاخیں بلندی کو چھو رہی ہیں۔ اب قرآن کے اس پیراگراف پہ آپ غور کرنا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها، کیا آپ نے نہیں دیکھا کلمہ طیب یعنی پاکیزہ بات؟ پاکیزہ بات اللہ کی اس کائنات میں بے شمار باتیں پاکیزہ ہیں، لیکن مومن کے لیے جو سب سے زیادہ پاکیزہ بات قرار دی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین نے حرمین شریفین چھوڑا۔ کائنات کی سب سے بڑی گدی کا سجادہ نشین، کائنات کی سب سے بڑے آستانے کا مالک، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا نجیب، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا نقیب، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا تاجدار اقلیم قرآن، اللہ کی سرزمین پر سب سے بڑا ولی کامل، اللہ کی زمین پر سب سے بڑے آستانے کا مالک، حرمین کا حاجی اور نمازی،
رسول رحمت کے مکتب نبوت میں قرآن پڑھنے والا، دور خلفائے راشدین میں پروان چڑھنے والا، جناب عمر، جناب عثمان اور مولا مرتضیٰ کے دور خلافت کے اندر کفر سے ٹکرانے والا اور اسلامی سرحدوں کو وسعت دینے والا حسین ابن علی۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی سمجھا اس بات کو؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنی قد آور شخصیت، اتنی مدلل اور مستند شخصیت کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ وہ نورانی گھرانہ ہے، اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑا، اشرف النجبا، امام علی مقام، امام حسین، جو ناموس رسالت کا حقیقی پہرے دار بن کے، عقیدہ ختم نبوت کا وفادار بن کے، نظام مصطفیٰ کا نقیب بن کے، مقام مصطفیٰ کا نجیب بن کے، قرآن کا حافظ اور محافظ بن کے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، سوسائٹی کو تلقین کرنے کے لیے، بکھرے ہوئے معاشرے کو جمع کرنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑنے کے لیے، آگ برساتے معاشرے کے اندر آگ بجھانے کے لیے جس نے سب سے اہم کردار ادا کیا، اس کردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور یہاں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہر طرف یزیدی فکر پروان چڑھ رہی ہو، یزیدی ماحول بنایا جا رہا ہو، یزیدی فکر کو لوگوں کی سوچوں میں گھسیڑا جا رہا ہو، جب ہر طرف ذلت، ظلمت، تاریکی، اندھیرا، بربریت، ناانصافی، عدل کا قتل، ناموس رسالت پہ حملے، رسول اللہ کے خاکے، صحابہ کی توہین، اہل البیت کی ذات پہ حملے، اولیاء اللہ کا مذاق، قرآن کا مذاق، اہل اللہ کا مذاق، ایمانیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس دور میں حسینی وہ ہوگا جو اللہ کے شاعر کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کھڑا نظر آئے گا۔ آج سوسائٹی میں حسینی کون ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے، دعویٰ تو سب کا ہے کہ میں حسینی ہوں، جس سے پوچھو وہی کہے گا میں حسینی ہوں، لیکن کیا ہم کردار میں حسینی ہیں؟ کیا ہم گفتار میں حسینی ہیں؟ کیا ہم سوچ میں حسینی ہیں؟ کیا ہم نظریات میں حسینی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ظلم کو ظلم کہا؟ کیا ناانصافی کو کبھی ہم نے ناانصافی کہا؟ کیا کبھی ہم نے جھوٹ کو ترک کیا؟ ہم نے غیبت کو چھوڑا؟ ہم نے بربریت کو چھوڑا؟ ہم نے چھوٹوں پہ شفقت کی؟ ہم نے بڑوں کا ادب کیا؟ ہم نے راستے کشادہ کیے؟ ہم نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی؟ اگر ہم نے کی ہے تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اور اگر ہم مصلیت کا شکار ہیں تو ہم زباناً حسینی ہیں، ہم نظریتاً یزیدی ہیں۔ آؤ ان 10 دنوں میں نہیں، حسین 10 دنوں کا رہنما نہیں، حسین ماد محرم تک محتاج نہیں کہ حسین کو محرم میں بیان کیا جائے۔ حسین ہر دور کا رہنما ہے، حسین ہر دور کا قائد ہے، حسین ہر دور کا امام ہے، حسین ہر دور کی حجت ہے، حسین ہر دور کا لیڈر ہے، حسین ہر دور کا رہبر ہے۔ حسین ایک عالمگیر شخصیت کا نام ہے۔ حسین کوئی تاریخی کردار نہیں، حسین قرآنی کردار ہے۔ حسین کوئی تاریخ تک محتاج نہیں، حسین ایک عالمگیر اور فکری شخصیت ہے۔ حسین کسی مسلک کا نہیں، حسین پوری انسانیت کا نمائندہ ہے۔ حسین تمام انسانیت کا رہبر ہے۔ حسین پوری انسانیت کا ہادی ہے۔
حسین پوری انسانیت کا امام ہے، حسین رشد کا امام ہے، حسین ہدایت کا امام ہے، حسین خیر خواہی کا امام ہے، حسین تحفظ ایمان کا ایمان ہے، حسین تحفظ ناموس رسالت کا پاسبان ہے، حسین نظام مصطفیٰ کا نقیب ہے، حسین فکر رسول کا نجیب ہے، حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، حسین اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہے، حسین رسول کی رسالت کا گواہ ہے، حسین قرآن کے نظریے کا شاہد اور قرآن کے نظریے کا نقیب اور حافظ اور محافظ ہے، حسین اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کا نگہبان ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیا ہم فکرن حسینی ہیں؟ سوال اپنے ضمیر سے کیجئے گا، میں اپنے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے سوال کیجئے۔ جب معاشرہ اندھیروں کی لپیٹ میں ہو، جب معاشرہ قرآن سے دور ہو چکا ہو، جب معاشرہ سیب قرآن سے دور ہو چکا ہو، جب معاشرہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہو، جب معاشرے کے ہر بندے کے اندر انتہا پسندی پنپ رہی ہو، جب عدم برداشت کا ماحول ہو، جب نظام مصطفیٰ پر ڈاکے مارے جا رہے ہوں، جب سود سر عام کھائے جا رہے ہوں، جب رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس وقت حسینی کہلانے والوں کو حسینی بن کے حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ حسینیت کس بات کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کلمہ طیب کی مثال ہے شجرہ طیب کی طرح۔ مفسرین کی ایک جماعت یہاں کہتی ہے کہ کلمہ طیب سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور شجرہ طیب سے مراد اہل البیت ہیں۔ کلمہ طیب سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ طیب سے مراد کلمہ توحید و رسالت ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شجرہ طیب سے مراد اگرچہ پاکیزہ درخت بھی ہے، اور شجرہ طیب سے مراد اہل البیت بھی ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا شجرہ طیب کی مثال یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو یا اللہ تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح درخت کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی وہ دھوپ کا بھی مقابلہ کرے گا، وہ آندھیوں کا بھی مقابلہ کرے گا، وہ بارشوں کا بھی مقابلہ کرے گا، وہ جھکڑوں کا بھی مقابلہ کرے گا، وہ طوفانوں کا بھی مقابلہ کرے گا، وہ اندھیریوں کا بھی مقابلہ کرے گا، اپنی جڑوں کی بنیاد پر۔ جس کا جتنا تعلق کلمہ سے مضبوط ہوگا، جتنا وہ کردار میں اور عمل میں اور اعتقاد میں اور نیت میں اور فکر میں اور تجسس میں اور افکار میں اور نظریات میں حسینی ہوگا، جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوگی، اتنا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا داعی ہوگا۔ اپنی جڑیں مضبوط کر، اور جڑیں مضبوط ہوں گی قرآن و سنت کی روشنی سے، جڑیں مضبوط ہوں گی قرآن و سنت کا پانی ملنے سے، جڑیں مستحکم ہوں گی قرآن و سنت کے سامنے سرنڈر کرنے سے، جڑیں مستحکم ہوں گی رسول اللہ کی محبت کو پروان چڑھانے سے، جڑیں مستحکم ہوں گی رسول اللہ کی نسبتوں کے حیا سے، جڑیں مستحکم ہوں گی اہل البیت کے ساتھ وفا کرنے سے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ نے فرمایا اہل بیت کی مثال کلمہ طیب کی مثال ہے، اور آگے قرآن نے جو نقشہ کھینچا ذرا سنیے اور قرآن کا استقبال کیجئے سبحان اللہ کے ساتھ، تاکہ میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس
لعلہم یتذکرون۔ قرآن مجید نے آل البیت کا نقشہ کھینچا۔ قرآن نے پورا پیراگراف دیا۔ قرآن نے کہا کلمہ طیب کی حقیقی وارث کلمہ طیب کے محافظ۔ میں آپ کو ریلیکس کر رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کتنی ہے۔ کلمہ طیب کے محافظ، کلمہ طیب کے حافظ، کلمہ طیب کے وارث، علوم رسول کے وارث، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حسین منفرد تھا، منفرد ہے، منفرد رہے گا۔ حسین ممتاز تھا، ممتاز ہے، ممتاز رہے گا۔ حسین اپنے کردار میں بے مثل تھا، بے مثل ہے، بے مثل رہے گا۔ جب ایوان اقتدار کے اندر یزیدی فکر پروان چڑھنے لگے، جب کفر کے سہولت کار، ختم نبوت کے ڈاکو، ناموس رسالت کے غدار، نظام مصطفیٰ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے کردار، عالمی دلال، دجال کے ایجنٹ جب امت پر مسلط ہوں، جب فلسطین کی معصوم بچیاں چیختی ہوئی دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، جب امت مسلمہ کا خون گندے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو، جب پوری امت ظلم کی لپیٹ میں ہو، جب یہودیت اور نصرانیت پوری امت کو کچلنے پر مکمل تیار بیٹھی ہو، اس وقت جو بولے یا کچھ کر کے دکھائے بس وہی حسینی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ بہت سارے جہاد اللہ کے رسول نے بیان کیے، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالحجہ، سارے جہاد بیان کیے، اور سب سے بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو قرار دیا۔ جب یزید جیسا بد کردار اور ظالم متمکن تخت ہوا تو قرآن کہتا ہے اس وقت کلمے کے وارث میدان میں اترے۔ چوک ناصر خان میں بیٹھے ہوئے با کردار مسلمانوں سبحان اللہ بولو۔ اس وقت کلمے کا حقیقی وارث میدان میں اترا۔ حقیقی وارث، حقیقی وارث، جنگ کی غرض و غایت لے کے نہیں، تربیت کا عالم لے کے۔ جنگ کرنے جاتے تو لشکر لے کے جاتے، بچے اور خواتین لے کے نہ جاتے۔ جو جنگ کرنے جاتے ہیں نا وہ لشکر لے کے جاتا ہے، وہ سپاہ لے کے جاتا ہے، وہ خواتین، اور خواتین بھی وہ جن کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 4 مہینے کے بچے، ننھے منھے پھول، یہ لڑنے والا لے کے نہیں جاتا۔ یہ امام علی مقام لڑنے کی غرض سے نہیں، تربیت کی غرض سے گئے تھے، لیکن سوچوں پر اقتدار سوار تھا، آگے سارا کفریہ نظام تھا،
سوچوں پر اقتدار سوار کر کے بیٹھے ہوئے بد کردار لوگوں نے امام علی مقام امام حسین سے ٹکرا جانا شاید یہ سمجھا تھا کہ ایسا کرنے سے ہمارا اقتدار مضبوط ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کلمے کے وارثوں سے جو بھی ٹکراتا ہے نہ اس کا اقتدار مضبوط ہوتا ہے نہ اس کے پیر مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں انسان کو مستحکم کرتا ہے کلمہ، نظریہ، توحید، رسالت پر ایمان، قرآن سے تعلق، حسینی مزاج، حسینی کردار، حسینی سوچ۔ یاد رکھو آج اگر امت کے اندر جو بھی رمق موجود ہے غیرت کی، اور کسی کے پاس یہ ملکہ موجود ہے کہ وہ ظالم کے سامنے حق بات کہنے کی جرت رکھتا ہے، تو اس حق بات کے وارث کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس حق بات کے وارث اور امین کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ خانوادہ اہل البیت، توجہ، اللہ نے اس خانوادے کا نقشہ کھینچا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تؤتی اکلہا کل حین۔ یہ جو شجرہ طیب ہے، یہ جو کلمہ طیب کے وارث ہیں، تؤتی اکلہا کل حین، یہ سال کے 12 مہینے اپنے رب کی اذن سے پھل دیتے رہتے ہیں۔ کون سمجھے گا ہماری بات کو؟ کیسے منتقل کروں؟ کیسے منتقل کروں؟ میری نالائکیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، میں بات منتقل دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ جو کلمہ طیب کے وارث ہیں، شجرہ طیب رکھتے ہیں، یہ جو حق بات کے نمائندے ہیں، یہ جو قرآن کی فکر کے وارث ہیں، اور اس قرآن کی فکر کے وارثوں میں جو اللہ کی سرزمین پر سب سے بڑے بد کردار یزید سے ٹکرایا، وہ اللہ کی اس کائنات میں اس دور کے اندر سب سے بہترین انسان تھا۔ کلمہ سب سے بہترین تو شجرہ بھی سب سے بہترین۔ کاش کہ کوئی سمجھ کے سبحان اللہ کہتا۔ کلمہ سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمے کے وارث بھی سب سے بہترین۔ کلمہ بہترین تو شجرہ بہترین، کلمہ بہترین تو کلمے کے محافظ بہترین، کلمہ بہترین تو کلمے کے وارث بہترین۔ الرحمن الرحیم تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اللہ کے حکم سے یہ شجرہ طیب سال کے 12 مہینے نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ کوئی طلبگار ہونا چاہیے، کوئی درخواست گزار ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ خواجہ صاحب حسین ابن علی سے مانگنے کے لیے
آغوش میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کی آغوش سنجیدہ ہونی چاہیے۔ دل کے ایک کونے میں حسین کی بات ہو تو دوسرے کونے میں اگر یزید بیٹھا ہو تو پھر کچھ نہیں لبتا۔ اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو پھر ایک سے تعلق رکھو، یا مقتول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا قاتل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں طرف چلنے والا منافق ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کس سے جزا مانگو گے؟ قاتل سے بھی ہمدردی، مقتول کے ساتھ بھی رشتہ داری، ایسے نہیں چلتا۔ ایک کا ہو جا، دل سے یزید نکال، حسین کو جگہ دے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اقبال نے کہا تھا جس سمت چاہے صفت سیلے رواں چل، وادی بھی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دین ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، ہن چپ نہ بویں میں کوئی گل کرن لگا۔ اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ۔ آدن و اقبال دی زبانی پھر میں حسین ابن علی سمجھاؤں۔ پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح سے بے اسرار کرے۔ ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، تیرا جینا اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ امامت کیا ہوتی ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک امامت کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ آتوانو امام دے 70 تو زیادہ معنی ہے، میں ایک معنی تینو دس دینا تاکہ گل بن جاوے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ خود میرے نبی نے فرمایا حسین امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے۔ میں تجھے امام کا معنی بتاؤں۔ شہزاد صاحب امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا معنی کیا ہے؟ والامام الخیط الذی یمد علی البناء فیبنى علیہ ویصوى علیہ سقف البناء۔ امام کسے کہتے ہیں؟ علماء لغت نے امام کے کئی معنی لکھے۔ ایک معنی یہ ہے جب مستری دیوار بناتا ہے، خواجہ صاحب
جب مستری دیوار بناتا ہے تو دیوار کا لیول چیک کرنے کے لیے جو دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا آلہ ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. سمجھانا میرا کام ہے، سبحان اللہ بولنا تو آڈا کام ہے. اردو اور پنجابی میں جو سا لاکھنے پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ سالی کہتے ہیں نا. اسے عربی کے اندر امام کہتے ہیں، جس سے معلوم ہو کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی. جب دیوار ٹیڑھی ہونے لگی یزید من مرضی کرنے لگا تو اسے جس نے سیدھا کیا اسے امام کہتے ہیں. امام اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے دیوار سیدھی کی جائے. اسے اردو، پنجابی اور پشتو میں سہل کہتے ہیں، عربی میں امام کہتے ہیں. امام کا ایک معنی ہے دیوار سیدھی کرنے والا، جو اسلام کی دیواروں کو سیدھا کرے. ایک معنی میں تو انو امام دا اور دسن لگا. والامام السق من الطریق والارض. دو بھائیوں کے درمیان جب زمین بانٹی جائے درمیان میں جو بننا دیتے ہیں اسے امام کہتے ہیں. جب زمین بانٹی جائے شہزاد صاحب، جب دکان کو تقسیم کیا جائے درمیان میں جو پارٹیشن کی جائے اسے عربی میں امام کہتے ہیں. جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے اسے امام کہتے ہیں. اور دور یزید میں یزید بھی کلمہ گو، امام علی مقام کے قاتل بھی کلمہ گو، حسین ابن علی بھی کلمہ گو. امام علی مقام نے شجرہ طیب پر پیرا دیتے ہوئے کلمہ طیب پر پیرا دے کے پارٹیشن کر دی ہے. ہر کلمہ گو عزت کے قابل نہیں ہوتا. عزت کے قابل وہی کلمہ گو ہوتا ہے جو رسول کی فکر کا ترجمان ہوتا ہے. یار مجھے حدیث یاد آ گئی. یہ لبیک یا حسین پہ آپ نے نعرہ لگایا تو کربلا سے ایک مہربانی ہوئی. امام علی مقام امام حسین کی روحانی طاقت نے مدد فرمائی. ایک حدیث میرے سامنے آ گئی، میں حسینی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مسلم اور مشکات کنز العمال مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ راستے پر جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک درخت راستے کے کنارے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کی شاخیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ راستے پر گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کی ان شاخوں کو کاٹ دیا جو درخت کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا. میں دوبارہ حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ حسینیت واضح ہو جائے. میں دوبارہ حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ حسینیت واضح ہو جائے. سنیے، مسلم میں، مجمع الزوائد میں، کنز العمال میں، مشکات میں، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص راستے پر جا رہا تھا. اس نے ایک درخت کو دیکھا جس کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور لوگوں کے لیے گزرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی. اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کی شاخیں کاٹ دی تاکہ لوگوں کے چہرے پر نہ لگے، رکاوٹ نہ بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا. اب حضرت بات واضح ہو گئی. درخت کی شاخیں کاٹی. آج ہمارے راستوں کے اوپر کتنے درخت کھڑے ہیں جن کو راستے سے ہٹانا ہے. جھوٹ کا درخت، غیبت کا درخت، بغض کا درخت، حسد کا درخت، ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارنے والا درخت، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والا درخت. اتنے درخت راستے پہ کھڑے ہیں. آؤ ان سارے درختوں کو راستے سے ہٹا دینا حسینیت کہلاتا ہے. ان سارے درختوں کو راستے سے ہٹانا حسینیت کہلاتا ہے. آؤ شجرہ طیب کے بعد
شجرہ خبیثہ کی ایک جھلک دکھاؤں اور کلمہ طیب کے بعد کلمہ خبیثہ کی ایک جھلک دکھاؤں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شجرہ طیب جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ کلمہ خبیثہ ہر وہ بات جو دین کے معاملے میں رکاوٹ بنے وہ کلمہ خبیثہ ہے، اور شجرہ خبیثہ ہر وہ کردار جو دین کو روکنے کے لیے آگے بڑھے اور دین کو نافذ نہ ہونے دے وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ اللہ نے کہا کلمہ طیب اور شجرہ طیب جڑیں مضبوط رکھتا ہے، لیکن کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ نہ شاخیں بلند رکھتا ہے نہ جڑیں مضبوط رکھتا ہے۔ تو آؤ اکھاڑ پھینکو شجرہ خبیثہ کو اور نافذ کر دو کلمہ طیبہ کو۔ کلمہ طیب اور شجرہ طیب، کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ۔ کلمہ طیب اور شجرہ طیب سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے، کلمہ خبیثہ نہ پھل دیتا ہے نہ سایہ دیتا ہے نہ سایہ دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے نہ کوئی فائدہ دیتا ہے، نقصان ہی نقصان دیتا ہے، ذلت ہی ذلت دیتا ہے، کانٹے ہی کانٹے دیتا ہے۔ آؤ ہر طرح کے شجرہ خبیثہ کو اکھاڑ پھینکو، شجرہ طیبہ کو پروان چڑھاؤ۔ شجرہ طیب کو پروان چڑھانا حسینیت ہے، شجرہ خبیثہ کو اکھاڑ دینا حسینیت ہے، شجرہ طیب کی آبیاری کرنا حسینیت ہے، شجرہ خبیثہ سے راستے صاف کر دینا حسینیت ہے۔ آ حسینی بن کے حسینی کردار ادا کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، فرمایا گندی بات، یزیدی مزاج، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بھی کمزور ہیں، جس کی شاخیں بھی کمزور ہیں۔ من فوق الارض ما لها من قرار، وہ آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چکھڑ چلتے ہیں نا بدعقیدگی کے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ بندہ اندر سے حسینی نہ ہو تو بدعقیدگی سے بچ نہیں سکتا۔ اندر سے حسینی ہوگا تو بدعقیدگی سے بچے گا، اندر سے حسینی ہوگا تو منافقت سے بچے گا، اندر سے حسینی ہوگا، اندر سے۔ ایک بات آپ کو سمجھاؤں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بات قرآنی ہے لیکن اس موضوع کے ساتھ حسینیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب اصحاب کہف گھر سے چلے، راستے پہ ان کے ساتھ ایک کتا مل گیا، انہوں نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا۔ تیرا کام بھونکنا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں آ رہا ہے، ہمیں بھی پکڑوائے گا؟ کتے کو اللہ نے زبان عطا کی، اس نے بول کے کہا میں نانکیو دادکیو کتا، لیکن میں جدو تواڈے نال ٹریاں تے کتیاپا چھوڑ کے ٹریاں۔ ہاں میں جب آپ کے ساتھ چلا ہوں تو اندر سے کتیاپا مکا کے چلا ہوں۔ یہ جو اندر سے کتیاپا مک جائے نا، اندر سے یزیدیت نکل جائے اور حسینیت داخل ہو جائے، تو کتا محروم نہیں رہتا، بندہ کیسے محروم رہ جائے گا؟ بندے سمجھنا نہیں چاہتے بھائی، بندے سمجھے بات کو، بات کی نزاکت کو سمجھے، بات کی نفاست کو سمجھے، بات کی باریکی کو سمجھے، بات کی اہمیت کو سمجھے، بات کی اس زمین کے اندر گہرائی کو سمجھیں اور آسمان کی طرف بلندی کو سمجھیں کہ اس بات کے اندر طاقت کتنی ہے۔ کتا ہو کر اپنی فطرت چھوڑ دیتا ہے، کتا ہو کے فطرت چھوڑ دیتا ہے۔ فطرت کیا ہے جی؟ اس کی بھونکنا۔ کتا ہو کے فطرت چھوڑ دیتا ہے، بندہ ہو کے یزید چھوڑ دے، حسین پھڑ لے۔ کتا ہو کے کتے نے کتیاپا چھوڑ دیا، بندے ہو کے یزید چھوڑ دو، حسین پھڑ لو۔
توجہ، یا اللہ حسین پھڑ لینے سے کیا ہوگا؟ حسین کو خواجہ صاحب میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں پشاور میں بھی کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حسین کون ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن حسین کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ حسین کون ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے، حسین کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ حسین کون ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے، حسین کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگوں کو یہ نہ بتاؤ کہ حسین کون ہے، لوگوں کو یہ بتاؤ حسین کیا ہے۔ جس دن یہ جان گئے نا کہ حسین کیا ہے، اس دن یزیدیت مک جائے گی، کیونکہ کتا جان گیا تھا یہ اللہ والے ہیں تو اس نے کتیاپا چھوڑ دیا تھا۔ جس دن بندے جان گئے نا حسین کیا ہے، بندے یزید چھوڑ دیں گے۔ آئیے، حسین کون ہے سب کو معلوم ہے، حسین کیا ہے یہ قرآن بتانے لگا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا جو کلمے کا حقیقی وارث بن جائے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ثابت قدم دکھائی دیتا ہے، ثابت قدم۔ 22,000 یزیدی فوج اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا چکا ہے، لیکن میرے امام کی استقامت بھی دیکھیے، کرامت بھی دیکھیے۔ پھر بھی پوری جرت کے ساتھ میدان میں موجود ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں میں کیا ہوں، میں کون ہوں، نہیں میں کیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم و جبر کی آندیاں چلتی ہیں، کفر کے سہولت کار، نام نہاد کلمہ گو ہر طرف سے تیر و تلوار چلاتے ہیں، لیکن حسین کی استقامت بھی دیکھیے، کرامت بھی دیکھیے کہ وجود تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی وجود پر تلواروں سے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے وار ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے سر دھڑ سے جدا ہو گیا، نو کے نیزہ پہ ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ ان حالات میں بھی حسین قرآن پڑھتا دکھائی دیتا۔ آپ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بحال کریں، اور رسول کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط کریں، اور رحمت عالم کی اہل البیت کے ساتھ اس انداز میں جڑ جائیں کہ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرا وہ شہید ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرا وہ مومن ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرا وہ ایمان کامل لے کے مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کا بغض لے کے مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات منافقا، جو اہل بیت کا بغض لے کے مرا
وہ منافق ہو کے مرا۔ الا بمن ماتا علی حب آل محمد ماتا علی السنت والجماع، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرا وہ اہل السنہ ہو کے مرا۔ آج پھر امت کو حسین کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ حسین صرف 10 دنوں کے لیے نہیں کہ محرم کے 10 دنوں میں امام علی مقام بیان ہو یا محرم کے مہینے میں، حسین ہر سانس کے ساتھ رہنما اصول دیتا ہے۔ حسین اندھیروں میں اجالے کا نام ہے، حسین تاریکیوں میں روشنی کا نام ہے، حسین خزاؤں میں بہار کا نام ہے، حسین کلمہ طیب کا نام ہے، حسین کلمہ پاکیزہ کا نام ہے، حسین شجرہ طیب کا نام ہے، حسین کلمہ کے وارث کا نام ہے، حسین ایک عالمگیر کردار کا نام ہے، حسین تاریخی شخصیت نہیں قرآنی شخصیت ہے۔ آئیے ادارت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے اہل سنہ و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کے عظیم مشن اور کاز کے لیے جس انداز میں ادارت تبلیغ الاسلام پشاور پاکستان کوشاں ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ادارت تبلیغ الاسلام کے جملہ ذمہ داران و کارکنان و عہدیداران کو ایک بار پھر حسینی کردار کی طرف سے بار بار خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس آیت کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ